سینئر صحافی اور کالم نگار وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں مسلح نظریاتی گروہوں کو مخصوص نظریاتی بلکہ سیاسی، نسلی، علاقائی اور معاشی دباؤ کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے عوض انہیں اپنے ہم منصب مخالفین یا غیر مسلم اقلیتوں کو مکے مارنے کی مشق کرنے والا بیگ بنا کے اپنا سیاسی اور سماجی دبدبہ پھیلانے کی اجازت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت جیلیں سیاسی قیدیوں کے بجائے نظریاتی منافرت اور دہشت پھیلانے والوں سے بھری ہوتی۔ اپنے ایک کالم میں وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ لا قانونیت پر تو قابو پایا جا سکتا ہے، مگر قانونی انارکی پر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ جڑاوالا کا فساد کوئی قدرتی رد عمل نہیں تھا بلکہ منظم افراتفری تھی۔ جب تک ایسی منظم افراتفری ریاستی مقاصد آگے بڑھانے میں معاون ہیں، آپ 1973 کے آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق، اسلام میں اقلیتوں کی حرمت کا بیان اور 11 اگست کی تقریر کے حوالے دیتے رہیں گے۔ جس جوشیلے لونڈے کے دماغ میں تیزاب، دائیں ہاتھ میں سریا اور بائیں ہاتھ میں عمارتیں جلانے والا کیمیکل ہو، اس کے سامنے آئین اور عفو و درگزر کے صفات لہرا کر دکھائیں نا۔ یہ نظام کی خرابی ہرگز نہیں، نظام ہی اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وسعت اللہ خان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم حقائق سے نظریں چرا کے خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے، تب تک یہ دھوکہ ہمیں دھوکہ دیتا رہے گا۔ اکثریت پسند ریاست وہ ہوتی ہے جس میں بیشتر بنیادی قوانین کسی ایک مذہبی، نسلی یا علاقائی اکثریت کے مفاد کو دیگر ہم وطن اقلیتوں کے مفاد پر مقدم رکھیں۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان متحدہ ہندوستان سے انگریزوں کے چلے جانے کی صورت میں جدید طرز جمہوریت کے نتیجے میں ہندو اکثریت کی جانب سے مسلمان اقلیت کو مستقل کچلے جانے کے خوف نے بنوایا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ایک اکثریتی مذہبی گروہ یعنی ہندو کے ممکنہ تسلط سے بچنے کے لیے جو ملک بنا، وہ بھی ایک اور اکثریتی گروہ یعنی مسلمان کے تسلط کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ یعنی پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ایک اکثریت پسند ریاست سے بچنے کے لیے ایک متبادل اکثریت پسند ریاست وجود میں لائی گئی۔ چنانچہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اکثریت کی بنیاد پر تشکیل پانے والی نئی ریاست کی نئی اقلیتوں میں وہ بقا کا وہ خوف منتقل نہ ہو جس کے ہاتھوں پاکستان وجود میں آیا۔ اس بابت جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر کے ایک پیرے نے جو عارضی خوش فہمی پیدا کی، وہ خوش فہمی ان کی وفات کے بعد اسمبلی سے منظور ہونے والی قرارداد مقاصد نے رفع کر دی۔ بدقسمتی سے جو نئی ریاست ایک مذہبی اقلیت کو مساوی حقوق دلانے کے لیے وجود میں آئی، وہ اپنی اکثریت کو بھی مطمئن نہ رکھ سکی۔ وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ شمالی ہندوستان اور مغربی پنجاب کی جاگیری اور متوسط اور مذہبی مسلمان قیادت کی جانب سے ایک ملت ایک ریاست کا نعرہ نئے ملک کی تشکیل کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے کی حکمت عملی کے طور پر تو مؤثر تھا، مگر اس نعرے کی بنیاد پر ملک بننے کے بعد نئی زمینی حقائق کی روشنی میں اگر ریاست یہ بیانیہ فروغ دیتی ہے کہ ملک بنانے کا مقصد اکثریت کے ہاتھوں اقلیت کو بلڈوز ہونے سے بچانا تھا، اب جبکہ یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے تو یہ ملک بلا امتیاز اپنی حدود میں رہنے والے سب پاکستانیوں کا ہے۔ مگر یہ اکثریت پسند ریاست بھی اکثریت کا اعتماد حاصل نہ کر سکی۔ اس کا ثبوت ہمیں 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں مل گیا۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکست کے اسباب کو پیش نظر رکھ کر جو نیا آئین بنایا جاتا، وہ پاکستان کی حدود میں رہنے والے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق اور فرائض کی محض کاغذی کے بجائے اصل نمائندگی کرتا، مگر ایسا کوئی سبق حاصل نہیں کیا گیا، بلکہ جان لیوا خول توڑنے کے بجائے اسی خول میں خود کو اور سمیٹ لیا گیا۔ میجارٹین ریاست پر مسلط منظم اقلیت اور مضبوط ہو گئی۔ 1971 سے پہلے بنگال کی اکثریت کو آبادی کی بنیاد پر وسائل تک رسائی نہ دینے کے لیے 1 یونٹ تخلیق کیا گیا، یعنی مشرقی پاکستان کی 56% اکثریت اور مغربی پاکستان کی 44% اقلیت کو 50-50 کا درجہ دے دیا گیا۔ جیسے ہی بنگال نے وفاق سے طلاق لی تو باقی پاکستان میں وسائل کی تقسیم کے لیے آبادی کی بنیاد کا فارمولہ اپنا لیا گیا۔ 1 یونٹ کا فائدہ بھی پنجاب کو ہوا اور آبادی کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم کا نیا فارمولہ بھی پنجاب کے حق میں کیا گیا۔ باقی صوبوں کو یہ پڑھایا گیا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ 18ویں ترمیم کے تحت وسائل کی تقسیم بھی احساس محرومی دور نہ کر پائی۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ متحدہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیت کا تناسب لگ بھگ 22% تھا۔ نئے پاکستان میں اقلیت راتوں رات کم ہو کے 2 سے 2.5% رہ گئی۔
जब अकलियत 22% थी तो कुरान की बेहुरमती का मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में एक वाक़या भी नहीं हुआ। जब अकलियत कम होकर 2.5% तक रह गई तो इसने दीदा दिलेरी से मुसलमान अक्सरियत के मजहबी जज्बात को तवातुर से पामाल करने पर कमर कस ली। यकीन ना आए तो गुज़िश्ता 40 वर्ष के तौहीन मजहब के वाक़यात में अकलियती मुल्ज़िमों का तनासुब देख लीजिए। साथ ही साथ अक्सरियत पसंद रियासत में तौहीन मजहब के वाक़यात में माखूज़ मुसलमानों की कसीर तादाद देख भी लीजिए। अगर तो ये वाकई अक्सरियत पसंद रियासत होती तब भी सब्र आ जाता कि कम से कम अक्सरियती फ़िरका तो सुकून से रह रहा है, मगर मुश्किल ये है कि इस अक्सरियत पसंद रियासत पर भी एक बालादस्त अक़लियत ने अपने हम ख्याल मुसल्लह नज़रियाती ग्रोहों की मदद से तसल्लुत कायम कर लिया और इस तसल्लुत को कवानीन की ढाल भी फराहम कर दी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।